الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود جناب مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم محترم ویورز، آج درود پاک کی کرامت کا بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ کی خدمت میں حاضر کروں گی، تو آپ نے واقعے کو کمپلیٹ سننا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ فائدہ حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ رضا اپنی کتاب تحفہ میں لکھتے ہیں کہ بغداد میں ایک شخص فقیر، حاجت مند، عیالدار، صابر و عابد رہتا تھا۔ ایک دن رات کو نماز کے لیے اٹھا تو اس کے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے بچوں اور بیوی کو بلایا اور کہا، بیٹھو اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو اور دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے درود پاک کی برکت سے ہمیں غنی کرتا ہے اپنے فضل، وجود اور احسان سے۔ لہٰذا وہ سب بیٹھ گئے اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے بچے تو سو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس مرد صالح پر بھی نیند طاری کر دی۔ جب آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی اور وہ شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی دولت سے مشرف ہوا، اور آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب آقائے دو جہان تسلی دے دیں تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ اور فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح ہوگی تو اے پیارے امتی، تجھے فلاں مجوسی کے گھر جانا ہوگا اور اسے میرا سلام کہنا ہوگا، نیز یہ کہنا تیرے حق میں جو دعا ہے وہ قبول ہو چکی ہے، اور تجھے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیے میں سے مجھے یعنی قاصد کو دے۔ یہ فرما کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ وہ مرد صالح بیدار ہوا تو مسرت و شادمانی انتہا کو پہنچی تھی، لیکن اس نے دل میں سوچا کہ جس نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اس نے الحق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا یا شکل میں نہیں آ سکتا، اور یہ بھی محال ہے کہ حضور مجھے ایک آگ کے پجاری مجوسی کی طرف بھیجے اور اس کو سلام بھی فرمائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ مجوسی جو ہے وہ آگ کا پجاری تھا۔ تو جو شخص ہیں وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پجاری کو سلام کیوں بھیجیں گے اور مجھے اس کے پاس کیوں بھیجیں گے۔ اسی کشمکش میں پھر سو گیا تو قسمت کا ستارہ چمکا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی حکم دیا۔ جب صبح ہوئی تو مجوسی کے گھر پوجتا ہوا پہنچ گیا۔ مجوسی کا گھر تلاش کرنا کچھ مشکل نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت مالدار تھا، اس کا کاروبار وسیع تھا۔ جب مجوسی کے سامنے ہوا تو چونکہ مجوسی کے کرندے کافی تھے، اس نے اس اجنبی کو دیکھ کر پوچھا، کیا کوئی کام ہے؟ اس مرد صالح نے فرمایا، وہ میرے تیرے درمیان علیحدگی کی بات ہے۔ اس نے نوکروں غلاموں کو حکم دیا کہ وہ باہر چلے جائیں۔ جب تخلیہ ہوا تو مرد صالح نے کہا کہ تجھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام فرمایا ہے۔ یہ سن کر مجوسی نے سوال کیا، کون تمہارا نبی؟ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر مجوسی نے سوال کیا، کیا آپ کو معلوم نہیں میں مجوسی ہوں اور میں ان کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتا؟ اس پر اس مرد صالح نے فرمایا، میں جانتا ہوں، لیکن میں نے 2 بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور مجھے اسی بات کی تاکید فرمائی گئی۔ یہ سن کر مجوسی نے اللہ تعالیٰ کی قسم دلائی کہ کیا واقعی تجھے تمہارے نبی نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ شاہد ہے اور مجھے یہی فرمایا ہے۔ پھر مجوسی نے پوچھا، اور کیا کہا ہے اس نیک مرد نے کہا کہ نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے مجھے کچھ دے، اور یہ کہ تیرے حق میں دعا جو تھی وہ قبول ہو گئی ہے۔ اس مجوسی نے پوچھا، تجھے معلوم ہے وہ کون سی دعا ہے؟ اس نے جواباً فرمایا، مجھے علم نہیں۔ پھر مجوسی نے کہا کہ میرے ساتھ اندر آ، میں تجھے بتاؤں وہ کون سی دعا ہے۔ جب میں اندر گیا اور بیٹھے تو مجوسی نے کہا، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں، اور اس نے ہاتھ پکڑ کر کہا، اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اپنے ہم نشینیوں کارندوں کو بلایا اور فرمایا سن لو، میں گمراہی میں تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی ہے، میں نے ہدایت قبول کر لی ہے اور میں تصدیق کی اور میں ایمان لایا ہوں اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ پر اور اس کے نبی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لہٰذا تم میں سے جو ایمان لے آئے تو اس کے پاس جو میرا مال ہے وہ اس پر حلال ہے، اور جو ایمان نہ لائے وہ میرا مال ابھی واپس کر دے اور آئندہ نہ وہ مجھے دیکھے نہ میں اسے دیکھوں۔ تو چونکہ اس کے مال سے کافی مخلوق تجارت کرتی تھی، اس کے اعلان سے اکثر ان میں سے ایمان لے آئے اور جو ایمان نہ لائے وہ اس کا مال واپس کر چلے گئے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور لہٰذا اگر تو بھی اسلام قبول کر لے تو میرا بیٹا ہے اور میں تیرا باپ، ورنہ آج سے نہ تو میرا بیٹا اور نہ میں تیرا باپ۔ یہ سن کر بیٹے نے کہا ابا جان، جو آپ نے راستہ اختیار کیا ہے میں اس کی مخالفت ہرگز نہیں کروں گا، لیجئے سن لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا جو کہ اپنے ہی بھائی کے ساتھ شادی شدہ تھی اور یہ مجوسیوں کے مذہب کے مطابق تھا۔ اس باپ نے اپنی بیٹی سے بھی وہی کچھ کہا جو بیٹے سے کہا، تو یہ سن کر بیٹی نے کہا مجھے قسم ہے خدا کی، میری شادی کے دن سے آج تک اپنے بھائی کے ساتھ ملاپ نہیں ہوا بلکہ مجھے سخت نفرت رہی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ سن کر بیٹی نے بھی کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ پھر یہ سن کر باپ بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے مرد صالح سے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو وہ دعا بتاؤں جس کی قبولیت کی خوشخبری آپ لائے ہیں، اور وہ کیا چیز ہے جس نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے راضی کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ مرد صالح نے فرمایا ضرور بتائیں۔ اس نے کہا جب میں اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تو میں نے عام دعوت کی تھی، سب لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا، حتیٰ کہ کیا شہری کیا دیہاتی سب کھا گئے۔ جب سب کھا کر فارغ ہو کر چلے گئے تو چونکہ میں تھک کر چور تھا، میں نے مکان کی چھت پر بستر لگوایا تھا کہ آرام کروں، اور میں پڑوسیوں ایک سید زادی جو کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں رہتی تھیں۔ جب میں اوپر لیٹا تو میں نے ایک صاحبزادی کو سنا کہ وہ اپنی والدہ محترمہ سے کہہ رہی تھی امی جان، آپ نے دیکھا ہمارے پڑوسی مجوسی نے کیا کیا ہے؟ ہمارا اس نے دل دکھایا ہے، سب کو کھانا کھلایا مگر ہمیں اس نے پوچھا تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے ہماری طرف سے اچھی جزا نہ دے۔ جب میں نے اس شہزادی سے یہ بات سنی تو میرا دل پھٹ گیا اور سخت کوفت ہوئی۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں جلدی سے نیچے اترا اور پوچھا یہ کتنی شہزادی ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ 3 شہزادیاں اور ایک ان کی والدہ محترمہ ہیں۔ میں نے کھانا چنا، 4 بہترین جوڑے کپڑوں کے لیے اور کچھ نقدی رکھ کر نوکرانی کے ہاتھ ان کے گھر بھیجا، اور میں خود مکان کی چھت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ چیزیں جو میں نے حاضر کی تھی ان کے ہاں پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئیں اور شہزادیوں نے کہا امی جان ہم کیسے یہ کھانا کھا لیں، حالانکہ بھیجنے والا مجوسی ہے۔ یہ سن کر ان شہزادیوں کی والدہ محترمہ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس نے بھیجا ہے۔ تو شہزادیوں نے کہا ہمارا یہ مطلب نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سے اتنی خوبصورت دعا انہوں نے دی ان کو، تو غور سے سنیں۔ وہ شہزادیاں کہتی ہیں کہ ہمارا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کھانے کو کیسے کھا لیں جبکہ بھیجنے والا مجوسی ہی رہے۔ پہلے اس کے لیے اپنے نانا جان کی شفاعت سے اس کے مسلمان ہونے اور اس کے جنتی ہونے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ان شہزادیوں نے دعا کرنا شروع کی اور ان کی والدہ محترمہ نے آمین کہتی رہیں۔ جب لہٰذا وہ دعا جس کی قبولیت کی بشارت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے ہاتھ بھیجی ہے، اور اب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل یوں کرتا ہوں کہ جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے لڑکے سے کی تھی تو میں نے ساری جائیداد میں سے نصف ان لڑکی کو دی تھی اور نصف میں نے رکھا تھا، اور جبکہ چونکہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور اس مبارک اسلام نے دونوں بہن بھائی کے درمیان جدائی کر دی ہے، اب وہ جو مال ان کو دیا تھا وہ آپ کا ہے، آپ لے جائیں۔ مطلب اس نے آدھی جائیداد جو ہے نا وہ اپنی اس قاصد کو دے دی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آیا تھا۔ سبق اس واقعے سے یہ سبق ملا کہ سعادت کرام کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوتے ہیں اور ان کے عوض جنت اور شفاعت نصیب ہوتی ہے، اور یہ کہ نبی کریم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ہر فرد سے باذن اللہ واقف ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تنبیہ:
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرط مطہرہ کا قانون ہے کہ غیر مسلم کو سلام مت کہو، تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مجوسی کو سلام کیوں فرمایا؟ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باذن اللہ دلوں کے ہاتھ جانتے ہیں، لہٰذا ہمارے عقیدے پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس مجوسی کے دل میں ایمان دیکھ لیا تھا اور اس کے ایمان کی بنا پر اسے اسلام بھیجا۔ محترم ویورز، آج کا واقعہ اتنا ہی۔ مجھے تو یہ بہت اچھا خوبصورت واقعہ لگا ہے، کیسے اس جو قاصد ہیں ان کی بھی مدد ہوئی اور کیسے اسلام کی جو عظمت والا اسلام ہے اس کو بھی مل گیا، مجوسی کو بھی، تو ماشاءاللہ سے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اگر واقعہ اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنی بہن کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔